بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ کسی گاؤں میں ایک بڑا زمیندار رہتا تھا۔ خدا نے اسے بہت سی زمین، بڑے بڑے مکان اور باغ دیے تھے، جہاں ہر قسم کے پھل اپنے اپنے موسم میں پیدا ہوا کرتے تھے۔ گائے اور بھینسوں کے علاوہ اس کے پاس ایک اچھی قسم کا بیل اور عربی گدھا بھی تھا۔ بیل سے کھیتوں میں ہل چلانے کا کام لیا جاتا اور گدھے پر سوار ہو کر زمیندار ادھر ادھر سیر کو نکل جاتا۔ ایک بار اس کے پاس کہیں سے گھومتا پھرتا ایک فقیر آیا۔ زمیندار ایک رحم دل انسان تھا۔ اس نے فقیر کو اپنے گھر ٹھہرایا، اس کے کھانے پینے اور آرام سے رہنے کا بہت اچھا انتظام کیا۔ 2-4 دن بعد جب فقیر وہاں سے جانے لگا تو اس نے زمیندار سے کہا، تم نے میری جو خاطرداری کی ہے میں اسے کبھی نہیں بھولوں گا۔ تم دیکھ رہے ہو کہ میں ایک فقیر ہوں، میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں جو تمہاری خدمت میں پیش کروں۔ ہاں، میں جانوروں کی بولی سمجھ سکتا ہوں، تم چاہو تو جو علم میں تم کو سکھا سکتا ہوں، لیکن تم کو مجھ سے ایک وعدہ کرنا ہوگا کہ تم یہ بید کسی کو نہیں بتاؤ گے۔ یہ بھی سن لو کہ اگر تم نے یہ بید کسی سے کہا تو تم پھر زندہ نہ رہ سکو گے۔ چودھری نے کہا، بابا میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں یہ بید کبھی کسی کو نہیں بتاؤں گا اور تمہارا یہ احسان عمر بھر یاد رکھوں گا۔ خیر، فقیر نے اسے جانوروں اور حیوانوں کی باتیں سمجھنے کا عمل سکھا دیا اور چلا گیا۔ زمیندار کے پاس جو بیل تھا وہ بیچارہ صبح سے پچھلے پہر تک ہل میں جتا رہتا۔ شام کو جب وہ گھر آتا تو اس کے کھانے کے لیے بھوسا ڈال دیا جاتا، لیکن گدھے کو سبز گھاس اور چنے کا دانہ کھانے کو ملتا۔ غریب ہے یہ سب کچھ دیکھتا اور چپ رہتا۔ وقت اسی طرح گزر رہا تھا۔ ایک دن جب بیل کھیتوں سے واپس آتے ہوئے گدھے کے پاس گزرا تو گدھے نے اسے لنگڑاتے ہوئے دیکھ کر پوچھا، بھائی آج تم لنگڑا کر کیوں چل رہے ہو؟ بیل نے جواب دیا، گدھے بھائی آج مجھے بہت کام کرنا پڑا ہے۔ میں جب تھک جاتا ہوں تو نوکر میری پیٹھ پر ٹانگوں پر زور زور سے لاٹھیاں مارتا، میری ٹانگ میں چوٹ لگ گئی ہے۔ خیر، اپنی اپنی قسمت ہے۔ گدھا چپ رہا اور بیل اپنے تھان کی طرف چلا گیا۔ جہاں بیل بندہ کرتا تھا وہاں زمیندار کو اپنے نوکر کے لیے گھر بنوانا تھا۔ کچھ دنوں کے بعد زمیندار نے بیل کے لیے بھی گدھے کے پاس ہی کھلی بنا دی۔ جب دونوں کو وقت ملتا ایک دوسرے سے باتیں کر لیتے۔ ایک روز بیل کو اداس اور خاموش دیکھ کر گدھے نے اس سے پوچھا، بیل بھائی کیا بات ہے آج تم چپ چپ کیوں ہو؟ کوئی بات ہی کرو۔ بیل نے کہا، گدھے بھائی کیا بات کرو، آج پھر بڑی لاٹھیاں پڑی ہیں۔ گدھا کہنے لگا، بیل بھائی سچ جانو تو تمہاری جو حالت ہے وہ دیکھ کر مجھے بہت دکھ ہوتا ہے، لیکن افسوس کہ میں تمہارا دکھ بانٹ نہیں سکتا۔ بیل بھائی، گدھا بھائی تم نے سچ کہا، دکھ تو کوئی بھی کسی کا نہیں بانٹ سکتا، لیکن تم مجھ کو کچھ مشورہ تو دے سکتے ہو۔ اس مصیبت سے میری جان کیسے چھوٹے گی؟ اور نہیں تو 2-4 دن ہی آرام کر دو۔ گدھے نے کہا، ایک ترکیب میری سمجھ میں آئی ہے، اس پر عمل کرو گے تو 5 سال روز کے لیے تم بچ جاؤ گے، اور کہو تو بتاؤ۔ بیل بولا، نیکی اور پوچھ بتاؤ کیا ترکیب ہے؟ گدھے نے بتایا، تم یہ کرو کہ جب حال والا تمہیں حال میں جوتنے کے لیے لینے آئے تم آنکھیں بند کر کے کھڑے ہو جانا، وہ تمہیں کھینچے تو تم وہ 2 قدم چلنا اور ٹھہر جانا، پھر بھی اگر اسے رحم نہ آئے اور کھیت پر لے ہی جائے تو کام نہ کرنا اور زمین پر بیٹھ جانا، کیسے ہی مارے پیٹے ہرگز نہ اٹھنا، اور پھر وہ تمہیں گھر لے آئے گا۔ گھر لا کر تمہیں آگے چارہ ڈالے تو کھانا تو ایک طرف رہا تو مجھے سونا تک نہیں۔ گھاس دانا نہ کھانے سے کمزوری تو ضرور آ جائے گی، مگر کچھ دن آرام بھی مل جائے گا، کیونکہ بیمار جانور سے کوئی محنت نہیں لیتا۔ تو یہ مجھے ایک ترکیب سوچی تھی، تمہیں بتا دی، تم کو اس پر عمل کرنا یا نہ کرنے کا اختیار ہے۔ اس پاس سے زمیندار جو اس وقت ان کے پاس سے گزرا تو اس نے ان دونوں کی باتیں سن لی اور زور مسکراتا ہوا ادھر ادھر سے گزر گیا۔ چارے بھوسے کا وقت آ گیا تھا۔ نوکر نے گدھے کے منہ پر دانے کا کوپڑا چڑھایا اور بیل کے آگے بھی چارہ رکھ دیا۔ بیل تو ایک منہ مار کر رک گیا۔
اگلے دن حل والا بیل کو لینے آیا تو دیکھا کہ بیل بیمار ہے، رات کو کچھ کھایا بھی نہیں۔ نوکر توڑا ہوا مالک کے پاس گیا اور کہنے لگا، نہ جانے رات بیل کو کیا ہوا، نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، اور آج مجھے پورے کھیت میں ہل چلانا ہے، کہو تو باغ میں سے دوسرا بیل لے آؤں۔ زمیندار نے بیل اور گدھے کی باتیں تو سن ہی لی تھی، دل میں بہت ہنس کر گدھے نے وہ خوب سبق پڑھایا ہے۔ زمیندار حل والے سے بولا، اچھا جاتا کہاں ہے؟ دوسرا بیل لانے کی کیا ضرورت ہے، گدھے کو لے جاؤ، ہل میں لگا کر کام نکال۔ پہلے تو دن بھر تھان تک کھڑے کھڑے گھاس کھایا کرتا، اب جو صبح سے ہل میں جھکتا تو شام تک سانس لینے کی مہلت نہ ملی۔ دم بھی مڑ گئی، ڈنڈے بھی پڑے۔ سورج ڈوبنے کے بعد جب گدھا لوٹ کر اب تھان پر آیا تو بیل نے اس کا بہت شکریہ ادا کیا اور کہنے لگا، بھیا تمہاری مہربانی سے آج مجھ کو ایسا سکھ ملا کہ ساری عمر کبھی نہیں ملا تھا، خدا تم کو خوش رکھے۔ گدھا کچھ نہ بولا، اور وہ اس سوچ میں تھا کہ اگر 2-4 دن یہی حال رہا تو میری جان کیوں چلی جائے گی۔ اچھی نیکی کی، اپنے آپ کو مصیبت میں پھنسا دیا۔ دوسرے دن پھر ہل لانے والا گدھے کو لے گیا اور شام تک اس ہل میں لگا رکھا۔ جب گدھا تھکان ہار واپس آیا تو بیل نے پھر اس کا شکریہ ادا کیا۔ گدھا کہنے لگا، میاں ان باتوں کو رہنے دو، آج میں نے مالک کی زبان سے ایک ایسی خبر سنی ہے کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں، خدا تم کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ بیل نے کان کھڑے کر کے پوچھا، گدھے بھائی سناؤ تو میرا دل کو دھڑکنے لگا۔ گدھا بولا، کیا سناؤ؟ مالک حل والے سے کہہ رہا تھا کہ اگر بیل زیادہ بیمار ہو گیا ہے اور اٹھنے کے قابل نہیں رہا تو قصائی کو بلا کر اس پر چھری کھا دو۔ بیل قصائی کے نام سے کام اٹھا اور کہنے لگا، پھر تم کیا مشورہ دیتے ہو؟ گدھا بولا، میں تو ہر حال میں تمہاری بھلائی چاہتا ہوں، اب میرا یہ مشورہ ہے کہ تم کھڑے ہو جاؤ اور چارہ بھوسا کھانے لگو، صبح کو جب حل والا آئے تو خوشی خوشی اس کے ساتھ چل کر حل میں جھک جاؤ۔ یہ باتیں بھی زمیندار سن رہا تھا اور دونوں کی باتوں پر اسے دل ہی دل میں ہنسی آ رہی تھی۔ جان جانے کے ڈر سے بیل نے پھر گدھے کے مشورے پر عمل کیا، چارہ بھی سارا کھا لیا۔ صبح ہوئی تو زمیندار اپنی بیوی کو ساتھ لیے بیل کے تھان پر پہنچا۔ بیل نے جو اپنے مالوں کو دیکھا تو وہ اچھلنا شروع کر دیا۔ اتنے میں حل والا بھی آ گیا، اس نے بیل کو بالکل تندرست پایا، کھول کر لے چلا تو وہ اس طرح دم کھلاتا اور اکڑتا ہوا چلا کہ مالک کو بے اختیار ہنسی آ گئی۔ بیوی نے پوچھا، تم کیوں ہنسے؟ ہنسی کی تو کوئی بات نہیں، زمیندار نے جواب دیا، ایسی ہی ایک بیٹ کی بات ہے جو میں نے سنی اور دیکھی جس پر ہنس پڑا۔ بیوی بولی، مجھے بھی وہ بات بتاؤ۔ زمیندار نے کہا، وہ بتانے کی بات نہیں ہے، اگر بتاؤں گا تو مر جاؤں گا۔ بیوی بولی، تم جھوٹ بول رہے ہو، تم مجھ پر ہنسے تھے۔ زمیندار بہت سمجھایا کہ دیکھ بہت تجھ پر کیوں ہنسوں گا، تجھ کو تو وہم ہو گیا ہے، اگر مرنے کا ڈر نہ ہوتا تو ضرور بتا دیتا، مگر وہ کب ماننے والی تھی۔ بیوی، چاہو مرو یا جیو میں پوچھ کر رہوں گی۔ جب بھی کسی طرح نہیں مانی تو زمیندار نے سارے پڑوسیوں کو جمع کیا اور سارا قصہ سنایا کہ میری بیوی ایک ایسی بات کے لیے ضد کر رہی ہے جسے ظاہر کرنے کے بعد میں مر جاؤں گا۔ لوگوں نے اس کی بیوی کو بہت سمجھایا اور جب وہ نہ مانی تو اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ زمیندار لاچار ہو کر وضو کرنے چلا گیا کہ پیٹ کھلنے سے پہلے 2 نفل پڑھ لیں۔ زمیندار کے ہاں ایک مرغا اور 50 مرغیاں پلی ہوئی تھی اور ایک کتا بھی تھا۔ زمیندار نے جاتے جاتے سنا کہ کتا مرغے پر بہت غصہ ہو رہا ہے کہ کم بہت تم کہاں مرغیوں کے ساتھ ساتھ باغ چلا جاتا ہے، ہمارا تو آقا کی جان جانے والی ہے۔ مرغے نے پوچھا، کیوں بھائی، اس پر ایسی کیا آفت آ پڑی جو اچانک مرنے کو تیار ہو گیا؟ کتے نے ساری کہانی مرغے کو سنا دی۔ مرغے نے جو قصہ سنا تو بہت ہنسا اور کہنے لگا، ہمارا مالک بھی عجیب بے وقوف ہے، بیوی سے ایسا ہی دفنا کیا کہ مر ہی جائے، اس کی بات نہ ڈرے، مجھے دیکھو مجال ہے جو کوئی مرغی میرے سامنے سر اٹھائے۔ مالک ایسا کیوں نہیں کرتا کہ گھر میں جو شہتوت کا درخت ہے اس کی 2-4 سیدھی سیدھی ٹہنیاں توڑے، اسے زندان کو پہنانے میں لے جا کے ایسا پیٹے کہ وہ توبہ کر لے اور پھر کبھی ایسی حرکت نہ کرے۔
زمیندار نے مرغی کی یہ بات سن کر شہتوت کی ٹانیاں توڑی اور انہیں تہ خانے میں چھپا آیا۔ بیوی بولی تو اب وضو بھی کر لیا، آؤ اب بتاؤ۔ زمیندار نے کہا ذرا تہ خانے چلی جاؤ تاکہ میں گیٹ بھی کھولوں تو کوئی دوسرا جان بھی نہ سکے اور وہی مر بھی جاؤں۔ بیوی نے کہا اچھا۔ آگے آگے تہ خانے میں گھس گئی۔ زمیندار نے دروازہ بند کر کے بیوی کو اتنا مارا تو ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی میری توبہ، پھر کبھی میں ایسی نہیں کروں گا۔ اس کے بعد دونوں باہر نکل آئے۔ کنبے والے اور رشتے دار جو پریشان تھے خوش ہو گئے اور میاں بیوی مرتے دم تک بڑے اطمینان کے ساتھ زندگی بسر کرنے لگے۔